السلام علیکم حریف، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ، آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئی ہمارے شو پہ. اٹ مینز اے لاٹ ٹو اس. تو حریف، ٹک ٹاک بند ہو گیا ہے پاکستان میں، کیا بولنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ ٹک ٹاک بند ہو گیا ہے تو ہم نے تو یہی حکومت سے مطالبہ کیا، اپیل کی کہ بند مت کریں. بند ہونا کسی بھی چیز کا میرے خیال میں حل نہیں ہوتا، کسی چیز کا سولوشن نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کو بین کر دو یا بند کر دو. کوئی بھی چیز جب معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر رہی ہوتی ہے یا ہمیں لگے کہ یہ ان فیوچر بیٹر نہیں ہے یا معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس چیز کا حل نکالتے ہیں. تو میرے خیال میں کسی چیز کا شارٹ پہ اختیار کرنا مناسب نہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو بند کر دو، ایک شارٹ وے اختیار کرو تو آپ اس چیز کا سولوشن نکالتے. مگر لوگ بولتے ہیں کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے وہ غلط راہ پہ چلیں ٹک ٹاک نہ ہوا تو میں یہ کہتی ہوں ٹک ٹاک بین ہو گیا، اس کے بعد یوتھ کون سی رائے راست پہ ہوگی. ہر چیز کے اختیارات یا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، آپ کسی بھی ایپ کا استعمال خود کیسے کرتے ہو. تو میرے خیال میں جو ولگر لوگ ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں منفی لوگ، تو وہ ہر جگہ آپ کو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی وے پہ پازیٹیو کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جب انسان خود خراب ہے تو ہم معاشرے کو کیوں بلیم دیں؟ معاشرہ ہم لوگ خود بناتے ہیں. تو ہر ایک فرد اپنے آپ کو خود آبزرو کرے کہ وہ مطلب کسی بھی چیز اعتدال کی راہ اختیار کرتے یا موبائل کا راہ کرتے، تو وہ میرے خیال میں انسان کے اپنے آپ تک ہوتا. یہ کوئی کرنا چاہے گا تو یوٹیوب کا بھی منفی استعمال ہو سکتا ہے، فیس بک کا اور ہو بھی رہے ہیں اور بہت سارے، بالکل بہت سارے ایپ ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا ایک طرح سے دجال بھی ہے اور سوشل میڈیا ایک طرح سے بیٹر بھی ہے. دیکھیں دونوں طرح سے سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ میڈیا ہے. آپ بسوں کا ڈیجیٹل میڈیا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ وہ ہو کے وہ نیوز نہیں چلا رہا ہوتا، لوگوں تک نہیں کنوے کر رہا ہوتا، ان کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری میڈیا یا وہاں کے لوگوں کے لیے یہ مطلب وہ ہوگا. بٹ وہ چیزیں جو آپ کو ٹی وی نہیں دکھا رہا ہوتا سوشل میڈیا پہ آپ کو ملتی ہیں، اور سوشل میڈیا مطلب کسی کی بھی اس میں نہیں، ایک نیوٹرل وے اختیار کرتے اور وہ چیزیں آپ تک کنوے کرتے. تو اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اب جو لوگ برا استعمال کر رہے ہیں تو وہ برا کر رہے ہیں، جو اچھا کر رہے ہیں تو وہ اچھا کر رہے ہیں. مگر یہ بین کا یہ بھی تو مسئلہ ہے، ٹک ٹاک بین کر دیا، بین رکے گا کہیں؟ بیننگ کلچر آج یہ بین کر دیا، کل فیس بک کر دیں گے، پھر یوٹیوب کر دیں گے. دیکھیں یہ میرے خیال میں ایک یہ چیزیں کسی بھی چیز کا بند کرنا پاکستان کے لیے کوئی مثبت نہیں ہے. آپ ایک ایسے ایپ جس کے ذریعے آپ پوری دنیا ورلڈ کے لوگوں کے سامنے اپنا ٹیلنٹ کا اظہار کر رہے ہو، پاکستان کی نوجوان نسل ابھر کے پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہو، تو میرے خیال میں ہم کیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ میڈیا کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو باہر کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. آؤٹ آف کنٹری کیا ہو رہا ہے ہمیں تب ان کے جب ہم وہ دیکھتے ہیں، اکاؤنٹ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں کے نوجوان کیا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں پاکستان کے لیے بیٹر ہیں. اب بے حیائی کی اشاعت ہم خود کرتے ہیں، ترویج ہم خود کرتے ہیں، تو ہم کس کس چیز پہ بین لگائیں گے یا کس کس چیز کو ہم ختم کریں گے. مگر لوگ یہ بھی بول رہے ہیں، کچھ جو آپ کی جو عوام ہے وہ یہ بھی بول رہی ہے کہ ٹک ٹاک باہر بالکل باہر ممالکوں میں بالکل صحیح استعمال ہوتا ہے اس کا، یہاں پہ ٹک ٹاک کا ایک ایسا استعمال ہو گیا پھر اس کو لوگ بول رہے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ ہے. تو اس بارے میں کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹیلنٹ ہے یا یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، یا ٹیلنٹ کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ دیکھیں پاکستان کے باہر 2 کنٹری ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک کو بین کیا. انڈیا کے اندر بین ہوا اور دوسرا جو ہے امریکہ کے اندر بین ہوا. تو انہوں نے یہ ریزن نہیں بتایا کہ ہم نے بے حیائی کی وجہ سے بین کیا. انہوں نے بالکل یہ الزام نہیں لگایا، یہ ایلیگیشن نہیں لگایا کہ بے حیائی. انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کو ایک ایشو مطلب لوگوں کے سامنے یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ریزن تھا، اس وجہ سے ہم نے بین کیا. اور دوسری وجہ ان کی چائنا کے ساتھ تعلقات کی وہ تھی کہ بالکل. تو انہوں نے اس وجہ سے، اگر ہمارا پاکستان یہ کہ بے حیائی کو ویسے رکھے، بے حیائی یہ غلط بات ہے، بے حیائی کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. بے حیائی کو پروموٹ کرنا ایسے ہی جیسے خود بے حیائی کرنا، ان میں بے حیائی کا حق کو ساتھ کبھی بھی نہیں دوں. بٹ اگر یہ کہتے کہ نیشنل سیکیورٹی ریزن ہے یا یہ ریزن ہے تو میں سب سے پہلے اس حق میں ہوتی، کیونکہ ہمارے ملک کا مفاد، ہمارے پاکستان کا مفاد میں سب سے آگے ہوں گی اور اس چیز کو سب سے پہلے میں خود بند کروں گی، کبھی بھی اس چیز کا استعمال نہیں کروں گی. لیکن اگر بے حیائی مین وجہ یا مین ریزن ہے تو بے حیائی پھر پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی ہے، پھر پاکستان کی ہر نشریات میں بے حیائی ہے، پھر پاکستان کے اندر ایسے ایسے ایڈ بھی بن رہے ہیں کہ جس میں بے حیائی ہے. پھر پاکستان کے اگر یوٹیوب یا کسی بھی اس میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں پورن ویب سائٹ پہ جائیں تو پاکستان نمبر 1 پہ ہے اس طرح کی چیزیں ریسرچ کرنے میں، اس طرح کی چیزیں وہ کرنے میں.
تو مطلب انسان کے آپ مائنڈ کو دماغ کو چینج کرو تاکہ وہ اس طرح کی چیزوں کو وہ نہ کرے، ترویج نہ دے. تو ہمارے مائنڈ چینج کرنے کے لیے سب سے مطلب موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ایجوکیشن کام ہونا. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بالکل الٹریسی جو ہے وہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے. پاکستان کے اندر ایسی منظم تنظیم ہونی چاہیے، ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ہمارے بیکورڈ ایریا کے لوگوں کو بھی مطلب تعلیم کی طرف لے کے آ سکیں. اور سٹی اور ٹاؤن میں تو ویسے بھی تعلیم عام ہے، لیکن ایسے فرم ہونی چاہیے، ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو کہ مطلب جو لوگ ایسے افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو ان کے لیے ایسے ادارے ہونے چاہیے. پاکستان نے ان کو فنڈ دیں، ایسے فنڈ دیں تاکہ ہمارے غریبوں کے بچے بھی پڑھ سکیں. ہمارے بیکورڈ ایریا جتنے بھی ہیں یا اتنے پاسماندہ ایریا ہیں ان کے اندر بھی ایجوکیشن عام ہو. ایجوکیشن کا عام ہونا، ایجوکیشن دیکھیں جب بندہ ایجوکیٹ ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، اس کے مائنڈ میں کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. تو سب سے مین چیز جو ہے وہ ایجوکیشن. یہ بات بھی. تو آپ مجھے ایک بات یہ بھی بتائیں کہ حریم یہ بھی تو ہے کہ بے حیائی کا مطلب بھی تو ہر کسی کے لیے الگ ہے. کوئی مطلب کہ بے حیائی اگر ہے کیا ہے، اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں آپ گے؟ کو بتا دوں، دیکھیں اگر الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا حیا ایمان کا حصہ ہے، تو ہر وہ چیز جو انسان کو ایمان سے دور کرے میرے خیال میں وہ بے حیائی ہے. تو اگر یہاں پہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ ایپ ہے، جیسے ٹیلی ویژن پہ انٹرٹینمنٹ چیزیں اور ڈرامے اور یہ سارا کچھ دکھائے جاتے ہیں. اگر یہ چھوٹے کپڑے پہننے کو یا جینس شرٹ پہننے کو یا اس طرح مطلب فرینڈس کے ساتھ یا کپلس کے ساتھ ویڈیو بنانے کو وہ کر رہے ہیں، بے حیائی کہہ رہے ہیں، تو پھر اس طرح ڈراموں میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہے، ہر ایک جگہ پہ یہی دکھایا جائے. اگر یہ اس طرح کی چیزوں کو ولگر کانٹینٹ کہتے ہیں تو ہاں دیکھیں انسان کی زبان گندی تب بھی ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی زبان اس کی پرسنالٹی کی عکاسی کری تھی. اگر کوئی زبان کے تھرو ولگیریٹی کو پھیلاتا ہے تو زبان اس کی کیسے کنٹرول میں ہوگی، یا اس کی زبان کو کیسے اگر آپ اس ایپ کو بند کر دو گے یا اس ایپ کو مطلب ریسٹرکشن اس پہ لگا لو گے یا کچھ کر لو گے تو وہ بے حیائی نہیں روکے گا. فار ایگزامپل میں نے اس دن بھی ایک مثال دی تھی کہ جب ہمارے نیلز بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نیلز کو ہی کاٹتے ہیں، انگلیوں کو کبھی نہیں کاٹتے کیونکہ اس کی صفائی کے لیے نیلز کو ہی کاٹتے ہیں. تو ہر ایک چیز کی صفائی دیکھیں ایس او پیز کے ساتھ ہونا چاہیے، رولس ریگولیشن کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسے ادارے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو الرٹ رہنا چاہیے. کوئی بھی ولگر کانٹینٹ ایسا لے کے آتا ہے جو پاکستان کے مفاد کے لیے بیٹر نہیں ہے یا اس کو دیکھا دیکھی مطلب پاکستان کی ینگ جنریشن یا جتنے بھی ہیں امیچور لوگ خراب ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس ایک بندے کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ اس کی نقش قدم پہ کوئی اور نہ چل سکے. تو جب کسی ایک کو آپ پکڑو گے اور اس کو مطلب سزا دو گے، پنش دو گے، تو دوسرا ڈرے گا. پاکستان میں ریپ کیسز روزانہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں یا تو پکڑے نہیں جاتے، جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو مطلب کسی نہ کسی طرح چھوڑ دیتے ہو یا وہ کر لیتے ہو. تو یہاں پہ پاکستان کے اندر امیر کے لیے علیحدہ قانون ہے، غریب کے لیے علیحدہ قانون ہے. تو میرے خیال میں مساوات ہوگی، برابری ہوگی، عدل ہوگا تو تبھی پاکستان ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکتا ہے. میرے یہ والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ جنت مرزا کے ٹک ٹاک پہ پاکستان میں سب سے زیادہ فالوورس، اراؤنڈ 10 ملین فالوورس. انہوں نے آج اعلان کیا کہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں کیونکہ یہ جو بیننگ کلچر ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے. مجھے یہ یہاں پہ یہ مطلب کوئی بھی ان کے حساب سے وہ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ٹیلنٹ کو یہاں پہ بڑھاوا نہیں دیا جاتا. تو میں ڈس ہارٹن ہوں کہ آئی ایم لیونگ دس کنٹری. دیکھیں اگر جنرل پھر سے ان لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ ان کو پروموٹ کرنے والا ایپ ہی ٹک ٹاک ہے. یہ مطلب ان کا ٹیلنٹ تھا یا جو بھی تھا، یہ فیمس ہوئی یا پاپولیرٹی ان کو ملی تو اسی ایپ کی وجہ سے ملی. تو بہت سارے لوگوں نے اچھا کام بھی کیا، جیسے بہت سارے ایسے ٹک ٹاکر ہیں، ایسے میوزر ہیں، ایسے کریٹر ہیں جنہوں نے بہت اچھے مطلب اپنے ایپ پہ آ کے بہت اچھی چیزیں، اچھا میسج لوگوں تک کنوے کیا، اپنا ٹیلنٹ کا اظہار کیا اور جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کی، پھر ٹیلی ویژن اسکرین تک آئے، پھر پوری دنیا پورے پاکستان کے سامنے ان کا ٹیلنٹ آیا. تو اگر دیکھیں میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو بھی ذہنی طور پہ مفلوج کرو گے جنہوں نے پازیٹیو وے اختیار کیا، جنہوں نے مطلب ایک اچھے طریقے سے فیم کمایا، تو اگر آپ ان لوگوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی مطلب چاہے آپ دماغی طور پہ ڈپریشن کی طرف لے کے جاؤ گے تو وہ ڈسہارٹ ضرور ہوں گے. کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، بینگ اے پاکستانی ہم اپنے اداروں سے ضرور یہ مطالبات کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے جائز مطالبات منوا بھی سکتے ہیں. انہوں نے جنت مرزا نے بھی یہ کہا کہ ٹک ٹاک اگر انہوں نے ٹیمپریری بین کیا ہے مطلب لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کو وہ کرنے کے لیے کہ مطلب جو
بٹکے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے. تو یہ تو ایک بیٹر فیصلہ ہے, لیکن اگر پرماننٹ بین کیے تو یہ بیٹر نہیں ہے, اور پرماننٹ بین ہونا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں. بین تو کسی بھی چیز پہ ہوئی تو بین سولوشن ہی نہیں ہے کسی بھی. اگر ایسا ہے تو پھر آپ لوگ پراکسی سے ایکسس کر لیں گے جن کو کرنا ہے, ابھی چلا رہے پورا پاکستان وی پی این یوز کر رہے ہیں, وی پی این کے تھرو کر رہے ہیں. اور اگر ادھر نہیں تو کہیں نہ کہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم تو ہے. اگر آپ کو یہ بے حیائی لگ رہی ہے, بے حیائی کہیں تو نکالیں گے نا, یا تو ان کو ٹریننگ ایسی دو کہ بے حیائی کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خالی دماغ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو جب انسان کے پاس, ویسے بھی ہمارے پاس پاکستان میں اور کچھ کرنے کو ہے نہیں, بہت سارے لوگ ایسے مطلب ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں نہ. تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی ڈگری ایم فل ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جابز نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, ایسے ادارے نہیں ہیں, ایسے مطلب کھیل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کھیلیں اور اپنی فرسٹریشن نکال سکیں. ایسے ادارے نہیں ہیں جو, اور ایسی جابز نہیں ہیں کہ وہ جاب کر کے اپنا ٹائم وغیرہ وہ کر سکیں, ارن بھی کر سکیں اور اپنے گھر وغیرہ بھی چلا سکیں. تو میرے خیال میں اگر ایک ایسا ایپ تھا, کچھ لوگ اس کے ساتھ مشغول تھے, ان کا ایک مشغلہ تھا, وہ تھا. اب جب وہ لوگ خالی بیٹھیں گے خالی دماغ میں, تو بھوسے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں آئے گا. پھر تو ریپ کیسز ہی ہوں گے. اور بات یہ ہے کہ ہم کبھی کوڈ پرابلم پہ جاتے نہیں کہ مسئلہ جڑ کیا ہے. ہم سے وہ شاخ سے ایک پتا توڑ لیتے ہیں کہ یہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, مگر جب تک وہ آپ روٹ کو ٹریٹ نہیں کرو گے تو مسئلے کا حل کہاں سے نکلے گا. یہ ٹیکنالوجی کس کس کو آپ مطلب ختم کرو گے, بین کرو گے, کس کس پہ آپ مطلب وہ کرو گے. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں پاکستان کو آپ اسٹرانگ نہیں بنا سکتے. پاکستان اور بیکورڈ پیچھے لے کے جاؤ گے. مگر حریم مجھے یہاں پہ یہ بات بھی کرنی ہے کہ ٹیلنٹ کیا ہے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگ کا بھی سوال ہے جو سب بہت مذاق بھی اڑاتے ہیں. ویڈیوز کی کولاجز بھی بن رہے ہیں, یہ بھی بن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ ناچ گا رہے ہیں, وہ ویڈیوز ہیں, اور اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے. مگر میں فیور اور اگینسٹ نہیں ہوں. میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, وہ ٹیلنٹ ہے. میں صرف سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ٹیلنٹ ہے کیا. فار اے ٹک ٹاکر واٹ از ٹیلنٹ. دیکھیے میں یہ اس بات کو بھی ضرور اظہار کروں گی کہ مثبت منفی لوگ ہر جگہ ہر ایپ پہ موجود ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس ایپ کا غلط استعمال کیا, ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ ایپ بدنام ہوا, یا جنہوں نے معاشرے کے اندر بہت زیادہ گندگی پھیلائی, وہ لوگ ضرور ہیں. اور آپ ایسے لوگوں کو بھی نہ دیکھو نا, آپ ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو دیکھو. فار ایگزامپل ایک میرا مطلب بہت سارے لوگوں کی ٹی وی تک رسائی نہیں تھی, ٹی وی اسکرین تک وہ نہیں جا سکتے تھے. مطلب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آگے وہ بڑھتے ہیں جس کی بیک اسٹرانگ ہوتی ہے, آگے وہ بڑھتے ہیں جس کے پاس یا تو بہت زیادہ دولت ہوتی ہے, یا جو اسٹرانگ ہوتے ہیں, یا جس کے ریلیشن ہوتے ہیں, جس کے وہ تعلقات ہوتے ہیں, اور یہ سب کو پتہ ہے وہ لوگ آتے ہیں. فار ایگزامپل ایک غریب بندے وہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے, اس کی بیک پہ بھی کچھ نہیں ہے, اور وہ ان وجوہات پہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور آگے جا کے اپنے ٹیلنٹ کا اظہار نہیں کر سکتا. اگر وہ ایک پرائیویٹ ایپ کا استعمال کرتے ہیں, وہاں سے وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, عام پبلک ان چیزوں کو پسند کرتی ہے, اس کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے. اگر اس کے پاس اچھی آواز ہے, وہ اپنی آواز میں آ کے کچھ گنگناتے ہیں یا سکھاتے ہیں, یا وہ اچھے ایکسپریشن دے کے, اچھے ایکٹ کر کے, فنی ویڈیوز بنا کے, یا وہ کچھ کرتے ہیں, یا اس کے پاس اتنا نالج ہے کہ وہ اپنے نالج کے تھرو مطلب لوگوں تک کوئی میسج کنوے کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں, اپنے وہ کر رہے ہیں. تو اگر اس بندے کو پبلک کا پیار مل رہا ہے, اس کی فین فالوئنگ بڑھ رہی ہے, ایک ایپ کی وجہ سے اس کی تشہیر ہو رہی ہے, وہ فیمس ہو رہا ہے, تو پھر جب میڈیا والے دیکھتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں, تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے تو بہت زیادہ فین ہیں, یہ تو مطلب فین فالوئنگ ہے, لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں, تو پھر ٹیلی ویژن نے بھی ان کو اپروچ کیا. پھر ان کو بہت سارے اور مطلب ایسے فار ایگزامپل دیکھیں, غریب کو بھی زندگی جینے کا حق ہے, ہم سب کو زندگی جینے کا حق ہے, خوش رہنے کا حق ہے. ٹک ٹاک کے اوپر نائلہ جٹ تھی, جو کہ ایک بہت عام سی غریب سی لڑکی تھی. اگر وہ ایسے آڈیشن دینے کے لیے جاتی تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیریز لیتا یا کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل بلاتا. وہ لڑکی جس کی جو فنی ویڈیوز بھی بناتی تھی, ہر طرح کے ایکٹ کرتی تھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے. بہت سارے ہمارے پاکستانی ایون کے نرگس کو اور بہت سارے ٹیلی ویژن اسٹار ہیں جن کو میں نے ان کی آواز کو کاپی کرتے دیکھے. جنت مرزا الشپا جو کہ نمبر 1 ٹک ٹاکر ہیں, ذوالقرنین اور بھی بہت سارے بالکل, اور کنول آفتاب, یہ سب اس کی آواز کو کاپی کرتے تھے, اور لوگ اس کی آواز کو جب کاپی کرتے تھے ان کو بھی ملینس میں لائک ملتے تھے. اور اس کے بعد اس لڑکی کی آواز اتنی زیادہ فیمس ہوئی, تو وہ اس کے گھر کا میں نے خود وزٹ کیا تھا. وہ ایک بہت غریب لڑکی تھی, اور میں ایک مطلب وہ کروں گی کہ اس کی مدر کا آپریشن ہوا تھا, اسٹیچز لگانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے, ڈاکٹر نے اسٹیچز نہیں لگائے تھے آپریٹ کر کے.
اور پھر کیا ہوا کہ وہ لڑکی اس کو پالرز والے بلانے لگ گئے, اس کو شوٹس وغیرہ ملنے لگ گئے, اس کو ایونٹس کے اندر بلایا جاتا تھا, اور جب ٹک ٹاک کے تھرو ایونٹ ہوتے تھے تو وہ آپ کو پے کرتے تھے, چاہے اس کو 15,000 to 20,000 یا جتنا بھی ملتا تھا وہ اس کے لیے بہت کافی تھا اور انف تھا, اور وہ بہت اچھے سے اپنے گھر کا گزارا کر سکتے. تو اس کا ٹیلنٹ پروموٹ ہوا, لوگوں نے اس کی آواز کو کاپی کیا اور اس کی آواز کو کاپی کر کے مطلب اس کی آواز اتنی فیمس ہوئی. اسی طرح پھلو جس نے جو ایک بہت مزدور تھا اور مزدوری کرتا تھا اور وہ کرتا تھا, تو اس نے دبئی تک وہ گیا, ٹک ٹاک کے تھرو فیمس ہوا, ٹک ٹاک کے تھرو اس کی فین فالوئنگ بڑھی. جب لوگ اس کے گرویدہ ہوئے تو پھر ایسے لوگوں نے اس کو مطلب دبئی کے وزٹ کروائے, پھر اس کو آئی فون بھی گفٹ ہوئے جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا. پھر اس کا مطلب لوگوں نے اس کو پسند کیا تو تب ایسے, تو مطلب ایسے لوگ ابھر کے آئے ہیں, مطلب ایسے لوگوں کے ٹیلنٹ کا وہ. اور اگر آپ ولگیرٹی کو دیکھیں تو ولگیرٹی بہت سارے لوگوں نے آ کے ولگر کنٹینٹ اور اس طرح کیا, لیکن وہ ہماری غلطی ہے. ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں, ہمارے پاس ٹک ٹاک کے اندر دو چیزیں موجود ہیں. ایک تو ٹک ٹاک خود وہ چیزیں جو مطلب آپ گن دکھاؤ, کوئی کریمنل ایکٹ کرو, کوئی خون, جس طرح کی چیزیں دکھاؤ تو اس کے اندر ایسے سینسر ہیں کہ آپ کی وہ ویڈیو میں مطلب لوگوں تک قدمے آنے سے پہلے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, ریموو کر دیتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز ولگر لگتی ہے یا وہ ولگر کنٹینٹ لے کے آئے ہیں, جب وہ نازیبا قسم کی گفتگو کر رہے, ایکٹ کر رہے, یا جو بھی کر رہے, جیسے جیسے پوسٹر جس چیز سے بھی نازیبی کا اظہار کرے, تو ہم مل کے اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. جب ہم مل کے رپورٹ کریں گے تو وہ چیز آگے نکل گی. تو مطلب ہمارے ہاتھ میں, اگر ہم خود لائک کریں گے, ہم دوسرا تیسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ فار میں جیسی چیزوں کو آپ لائک کرتے ہو یا سرچ کرتے ہو یا دیکھتے ہو, اسی ٹائپ کی چیزیں آپ کی آنکھوں کے آگے آنا شروع ہو جائیں. تو یہ ہمارے تک ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے اچھی آئیں گی. ہم اسلامی چیزوں کو لائک کریں گے یا اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو لائک کریں گے تو وہی چیزیں ہمارے پاس آئیں گی. ہم سرچ کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے کیا ہیں, وہی چیزیں ہمارے آگے سب کے ساتھ. وہی بات ہے نا, مسئلہ پورے معاشرے میں, مگر ہم نے ایک ایپ کو ٹارگیٹ کر کے اس کو بین کر دیا اور ہم معاشرے کو تو دیکھیں اس طرح تو پھر آپ انسٹاگرام بھی ہر چیز ہے, ہر جگہ, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, وہ اگر وہ نہیں کرو گے تو پھر آپ ان چیزوں, لوگ جو رات کو بیٹھ کے اتنا مطلب پورن چیزیں سرچ کرنے میں پاکستان اگر نمبر فہرست میں ہے تو پھر آپ لوگوں کو وہ تو نہیں کر سکتے لوگ تنہائی میں کیا کریں گے لوگ. ہاں, آپ ولگیرٹی کو پروموٹ کوئی بھی نہ کریں, اس کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. اچھا, میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں, یہ کنٹروورشل کیسے ہوا, ٹک ٹاک کنٹروورشل کیسے ہوا؟ جیسے آپ لوگ بھی آئے شروع میں, سندل کھٹک آپ کے ساتھ آئی, اگر آپ کنٹروورشل کہاں سے بنی چیز ہے؟ کنٹروورشل ہم ان سٹوریز کو کنٹروورشل کہہ دیتے ہیں. کنٹروورسی کیا ہے, مطلب کنٹروورشل ایسے, فار ایگزامپل ہم اگر میں آپ کو بتاتی ہوں, جیسے میں نے مبشر لقمان یا ان کی پرمیشن سے ان کی جہاز تک رسائی حاصل کی. اب جہاز کے اندر جا کے میں نے ویڈیو شوٹ کیا یا اپنے فین سے ایک چیز کا اظہار کیا یا اس کے جہاز کے اندر بیٹھی, تو میرے خیال میں یہ گناہ کبیرہ نہیں تھا بیٹھنا. اگر آپ کسی کی پرمیشن سے کسی جگہ تک جاتے ہو, بیٹھتے ہو, یہ جہاز میں بیٹھتے ہو, یہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. کنٹروورشل اگر چیزیں میڈیا یا گورنمنٹ انوالو ہو جاتے ہیں, ہاں نہیں بالکل بھی. اگر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں دوسری, دیکھیں گورنمنٹ ادارے اگر کسی چیز پہ ایکشن لے تو وہ ایکشن لے سکتے ہیں, ان کے پاس مطلب پاور ہے. اگر وہ ایک چیز کا ایکشن نہیں لے رہے, وہ ایک چیز پہ کسی بندے کو پنش نہیں کر رہے, وہ کسی چیز کے اس میں نہیں بول رہے, تو اگر میڈیا ایک چیز کو رگڑا دے رہے یا میڈیا ایک چیز کی مطلب وہ کر رہے, تو میرے خیال میں میڈیا اور ہم لوگ خود ان چیزوں کو کنٹروورشل بناتے, وہ ہوتی نہیں ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو ایسے ڈسکس کرتے ہیں, ہر ایک کے سوچنے کا انداز منفرد ہوتے ہیں, ہر ایک کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز منفرد ہوتا ہے. اب ہم کیسے سوچتے ہیں, کیسے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیسے ان چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں, ہم بات میں سے بات کا بتنگڑ بنا کے اس سیدھی ساری چیز کو کنٹروورشل بنا کے کنٹروورسی کا نام دے کے دوسروں کی تجزیہ. اچھا, مگر یہ بھی وہ مبشر لقمان والا ہوا, مگر پھر اس کے بعد بیک ٹو بیک گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ آتی رہی, ٹک ٹاک جگہوں پہ آئی. یہ آپ کو ایک بات ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر جانا, پرمیشن لے کے جانا, یہ کوئی کنٹروورسی نہیں تھی, مطلب ورچوئل چیز نہیں تھی, اور یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں تھا کہ میں نے کسی چیز کے تقدس کو پامال کر لیا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں کسی بھی ادارے میں آپ جاتے ہو, چاہے کوئی عام سا ادارے, ابھی آپ نے مجھے انٹرویوز کے لیے بلایا ہے تو میں یہاں پہ آئی ہوں نا, مجھ میں خود سے اتنی ہمت نہیں کہ آپ مجھے انوائٹ نہ کرو, انویٹیشن مجھے نہ ملے اور میں ڈائریکٹلی آپ کے آفس میں آ کے اور ایسے کیمرے کو فیس کر کے, مطلب وہاں کے جب آتھورائز پرسن آپ کو ایک چیز کی پرمیشن دیتے ہیں, ان کی پرمیشن سے آپ ہوتے ہیں, تو ہر جگہ کے پرسن ہوتے ہیں. آپ کسی عام ادارے بینک کہیں بھی چلے جاؤ تو آپ کو وہاں پہ سیکورٹی ملے گی, وہاں پہ مطلب سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کی بھی انڈر آبزرویشن ہوتی ہے, آپ باقاعدہ ان سے پرمیشن لے کے کام کرتے ہو یا ان کی مرضی سے ایک ہوتے ہیں. اس پہ اگر وہ آتھورائز پرسن ایکشن نہیں کرتے یا ایکشن نہیں لیتے, کوئی تیسرا بندہ اس کو کنٹروورسی کا نام دیتے یا کنٹروورشل چیز بناتے, تو میرے خیال میں ان کے دماغ کے اندر نقص ہے
یا تو وہ جیلسی کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں، یا ان سے وہ بات ہضم نہیں ہو رہی، یا ہم خود کو اتنا کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اتنا جیلس ہو رہے ہوتے ہیں کہ خود اس جگہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے. اگر کسی کو پرمیشن دے دی اور کسی نے وہاں جا کے کوئی پک کھینچ لی یا کوئی کسی کام سے گیا، تو اس چیز کو مطلب اس طرح لوگوں میں ڈسکس کر کے مطلب وہ کر لیتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا کوئی گناہ کبیرہ. تو جب آپ یہ گئی تھی، یہ جب ہوا تھا پورا انسٹاگرام میں، تو ایکسپیکٹ کیا تھا اتنی بڑی کنٹروورسی بن جائے گی اور حریم شاہ راتوں رات؟ میرے خیال میں وہی میں نے کہا کہ چیزوں کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں، کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، کس طرح سے بیان کرتے ہیں اور کس طرح سے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مجھے میرا اگر اپنا ضمیر مطمئن ہے، میری انٹینشن درست ہے، تو اس کو پوری دنیا غلط پریزنٹ کرتی رہے، میرا اپنا ضمیر مطمئن ہے تو مجھے کبھی دکھ نہیں ہوگا. ہاں اگر میرے اپنے اندر کھوٹ ہے، میری انٹینشن درست نہیں تھی، تو میرے اپنے اندر کھوٹ ہے یا میں نے ایک غلط وے سے کام کیا، تو پھر میں اس پہ ضرور ریگریٹ کروں گی، امبیرسمنٹ میں ہوگی اور میں شرمندگی کا وہ کروں گی اور میں پبلک سے بھی معافی مانگوں گی. لیکن ایک ایسی چیز کہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، تو اگر پوری دنیا، وہ کہتے ہیں نا پوری دنیا ایک طرف ہو، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچا سکتی. پوری دنیا ایک طرف ہو، کسی کو منافع یا نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کی مرضی نہ شامل ہو تو نہیں پہنچا سکتی. تو میرے خیال میں ہماری سوچ اتنی نیگیٹو ہے، ہماری سوچ اتنی کنزرویٹو ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے بجائے کسی کی ایک مطلب چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو بار بار اسی پہ ڈسکشن کرنا، اسی کو لے کے بیٹھنا، اسی کا بس ایک طرح کا وہ کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں آگے بڑھیں، کیونکہ اپنے کل کے بارے میں ہر انسان کو سوچنا چاہیے اور ان فیوچر اچھے کاموں کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. باقی ماضی میں کس کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، انہی چیزوں کو بار بار ڈسکس کرنا یا انہی چیزوں کو بار بار پبلک کے سامنے، میرے خیال میں ٹھیک نہیں. مگر وہ شاید ایک چیز ایک سال بعد ہوتی ہے اور ایک چیز وہی چیز اگر آپ بار بار وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ عوام جو ہے نا ہمیشہ جاننا چاہتی ہے کہ جیسے ایک تو میڈیا کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کا پوائنٹ آف ویو. اب دیکھیں آپ کی بات سننے سے آپ کی بات تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہے کہ اگر آپ کو پرمیشن ملی ہے، آپ کہیں جا رہی ہو تو اس میں آپ کی فالٹ تھوڑی ہے، مگر پوئٹری اس وقت آپ غلط ہوئی نا اس وجہ سے. دیکھیں میں نے وہی کہا کہ اگر میری انٹینشن درست ہے یا میرا ضمیر وہ ہے تو انسان کے اندر بھی ایک چیز ہے جو انسان کو سیٹسفائی بھی کر رہی ہوتی ہے اور برقرار بھی کر رہی ہوتی ہے، بے چینی کی طرف بھی لے کے جا رہے. تو میرے خیال میں آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی انٹینشن درست کرنی چاہیے اور درست رکھنی چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت بہت ہی کاؤنٹ کرتی ہے اور ایک نیت ہی کی وجہ سے آپ لائف میں آگے بڑھ سکتے ہو. اگر آپ کی نیت کے اندر وہ کھوٹ ہے، وہ ہے نا من غش فلیس منی، جس میں مطلب کھوٹ ہے یا اس طرح کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی حارج، تو ہمیں اپنی انٹینشن درست کرنی چاہیے. ہر چیز میں اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے. تو ایسا کوئی بھی کام، چاہے میں بچے لقمان کے جہاز میں گئی ہوں، میری انٹینشن میرا اللہ جانتے ہیں، پرمیشن سے گئی تھی، پرمیشن ملا تھا، آتھورائز پرسن نے الاؤ کیا تھا تو وہاں پہ گئی تھی. چاہے میں شاہ محمود قریشی صاحب ان کی بھی بہت بڑی فین ہوں، میں نے پی ٹی آئی کو شروع سے سپورٹ کی اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوں اور پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیا. اور یہیں پہ مجھے لگے کہ اگر حکومت ہے ہم ان سے اپنے مطالبات منوا بھی سکتے ہیں. یہیں پہ لگے کہ اگر یہ ہمارے حق میں بیٹھے نہیں ہے تو ہم نے ان چیزوں کو باقاعدہ آ کے ان چیزوں کا اظہار بھی کیا. تو اگر میں وہاں پہ بھی گئی تو وہاں کے آتھورائز پرسن کسی ادارے نے میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی وہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا اور اس میں ایسا کچھ غلط نہیں تھا. اگر ان چیزوں کو کنٹروورسی کا نام دیے جاتے ہیں تو دیتے رہے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ ان کو ڈسکس کرتے رہو. اور بہت ٹائم ہے، فضول ٹائم ہے لوگوں کے پاس ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس لائف میں کچھ اور کرنے کو نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں خود کو انالائز کریں، خود کو آبزرو کریں، ہم خود کتنے پانی میں اور کیا کر رہے ہیں. تو دوسروں کو مطلب ڈسکس کرنا خود چھوڑ دیں گے ہم. تو میرے خیال میں لائف میں غیبت کرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. یہ لوگ جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، میں کہتی ہوں مجھے فیس کریں، گیدڑ کی 100 سال زندگی سے شیئر کی، ایک دن کی زندگی بیٹر ہوتی ہے. اسٹرانگ بنیں اور فیس کریں، بات کریں. جو میں نے ہمیشہ میڈیا کو فیس کیا، میں نے ہمیشہ ہر بندے کو فیس کیا. کیونکہ آپ خود غلط نہیں ہے نا، تو آپ کی کانفیڈینس آپ کو بہت اسٹرانگ بناتے ہیں. آپ کو آپ کا کانفیڈینس بہت اسٹرانگ بناتے ہیں. اگر آپ خود غلط ہو تو آپ بزدلوں کی طرح جیو، کیونکہ آپ کے اندر ہی بزدلی ہے، آپ کی مینٹلٹی ہی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کبھی بھی لائف میں مطلب نہ تو درست فیصلے کر سکتے اور نہ خود کو اسٹرانگ بنا سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے. کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو؟ کیونکہ ابھی جو حالات ہیں اور ان دنوں میں جو بہت زیادہ ڈسکس کیے جانے والی چیز ہے وہ ٹک ٹاک کا بندش ہے اور ٹک ٹاک کو بین کرنا. تو میرے خیال میں یہی میسج دینا چاہوں گی جتنے ٹک ٹاک یوزر ہیں اور جتنے ہیں بھی نہیں، میں یہی میسج دوں گی کہ ہم لوگوں کو ان بین کروانا چاہیے اور اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور ہمیں حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ ایس او پی کے ساتھ، رولس ریگولیشن کے ساتھ
अनबैन करें और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. हमारे इदारे बहुत स्ट्रांग हैं. हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान एक बहुत ही प्यारा वतन है और इसके अंदर इतने स्ट्रांग इदारे और लोग मौजूद हैं कि जो अगर बेहयाई पे कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं. क्योंकि कोई भी जब ड्रामा सेंसर बोर्ड में जाते हैं या कोई भी मूवी जाती है तो वहाँ पे चेक होने के बाद रिलीज होती है. तो अगर एक चीज़ को बैन करने के इख्तियार वो रखते हैं तो इसी चीज़ों के इख्तियारात भी वो उनके पास होंगे कि ऐसे वल्गर कंटेंट को वो आगे जाने बिल्कुल ख़त्म कर दें और ऐसे लोगों की सर्जनिश करो, ऐसे लोगों की पकड़ करो, गिरफ्त करो ताकि वो ऐसी चीज़ें क्रिएट ना कर सकें. और एजुकेशन को हम सबको मिलकर आम करना चाहिए. Thank you so much, Harim. It was an absolute pleasure having you. Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी हरीम शाह. तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि डायलॉग पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुंसलिक हो जाएं डायलॉग पाकिस्तान के साथ ताकि आपको हर इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर मिल सके और आप उससे लुत्फ उठा सकें. थैंक यू.